نبیوں میں گلاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، وہ رشک ماہتاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، وہ رشک ماہتاب ہے، رب کا انتخاب ہے میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی حق، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے۔ ارے باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ ارے باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ٹوٹ گی سالی محمد، تاریخ اگر ٹوٹ گی سالی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاسین و طٰہٰ نام ہے جن کے قرآن میں، اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں۔ یاسین و طٰہٰ نام ہے جن کے قرآن میں، اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں۔ وہی ہے مزمل ہم مدثر بھی وہی گئے، وہی ہے مزمل ہم مدثر بھی وہی گئے۔ طاقت کہاں سے لاؤں میں اپنی زبان میں، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے۔ نبیوں میں گلاب ہے، وہ رشک ماہتاب ہے، نبیوں میں گلاب ہے، وہ رشک ماہتاب ہے، رب کا انتخاب ہے میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی حق، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار اور جھنجھو کی دودھ پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان و دل قربان ہے، جان و دل قربان ہے، وہ تو عاشقوں کی جان ہے۔ مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے، مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی انوار رحمت کی وہاں برسات ہے ہر گھڑی انوار رحمت کی وہاں برسات ہے جس جگہ پہ جلوہ فرما مصطفیٰ کی ذات ہے جس جگہ پہ جلوہ فرما مصطفیٰ کی ذات ہے نکل دم طیبہ میں مولا نکل دم طیبہ میں مولا نکل دم طیبہ میں مولا بس یہی ارمان ہے مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ٹکڑے کیے سورج پھرایا آپ نے چاند کے ٹکڑے کیے سورج پھرایا آپ نے کنکڑی پہ جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے کنکڑی پہ جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے مالک و مختار آقا مالک و مختار آقا مالک و مختار آقا کیسا وہ ذیشان ہے مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ گئے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ گئے دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں جس قدر بھی خوب رو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے آپ کے جلووں کو رضوا آپ کے جلووں کو رضوا آپ کے جلووں کو رضوا دیکھ کر حیران مرحبا کتنا سوڑا نبیوں کا سلطان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر میں منقبت کے چند شعر و سماعت فرمائیں یا معین یا معین ہم گے تمہارے شیدا یا معین ہم گے تمہارے شیدا اے اجمیر کے راجا راجا اے اجمیر کے راجا اے اجمیر کے راجا
اجمیر کے خواجہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم سے غریبوں کے لیے تو آپ آئے بھارت میں، ہم سے غریبوں کے لیے تو آپ آئے بھارت میں، آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم مشکل میں غربت میں، آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم مشکل میں غربت میں، ہم یہ بیکاری، ہم یہ بیکاری آپ کے ہم پر، ہم یہ بیکاری آپ کے ہم پر، کھولو ذرا دروازہ، ہم یہ بیکاری آپ کے ہم پر، کھولو ذرا دروازہ، اے اجمیر کے خواجہ خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ۔ اور آپ نے چاہا ایک ہی کاسے میں بھر آیا دریا، آپ نے چاہا ایک ہی کاسے میں بھر آیا دریا، آپ نے چاہا جو بھی وہ خالق نے کیا یہ پورا، آپ نے چاہا جو بھی وہ خالق نے کیا یہ پورا، جیت ہوئی، جیت ہوئی، ہاں جیت ہوئی، سرکار تمہاری ہار گیا مہاراجا، جیت ہوئی سرکار تمہاری ہار گیا مہاراجا، اے اجمیر کے خواجہ خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ، آج بھی ہو تم، آج بھی ہو تم ہندوستان کے راجا، اے اجمیر کے خواجہ خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ، اے اجمیر کے خواجہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور سماعت فرمائیں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے چھوڑی ہے پھیرائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے چھوڑی ہے پھیرائی بڑی دیر سے، مشکل جب سر پر آئی، مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، 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 کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے،
میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے دودھ باق اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں ادا کے دو شعر اور سماعت فرمائیں اور میں اپنی جگہ لے لوں گا ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کی ذات بڑی ہے کیسے پڑھوں میں نعت محمد منہ چھوٹا اور بات بڑی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی اور اوروں کو جو ملا تو مقدر سے ملا ہے ارے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھے کو سب کو مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا گئے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے فرمائش کے مطابق حمد باری تعالی سماعت فرمائے ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو یا اللہ گو یا اللہ گو 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 یا اللہ گو یا اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو یا اللہ گو یا اللہ گو حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو یا اللہ گو یا اللہ
کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا اللہ باقی تو یکتا ہے ایک خدا بس بنے گا اللہ باقی تو یکتا ہے ایک خدا بس بنے گا کوئی نہ اس کا ہم سا گئے کوئی نہ اس کا ہم سا گئے ایک کی سب کی سنتا گن تو ایک کی سب کی سنتا گن میرے مولا 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 دل کا کر گئی چھوڑا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا دل کا کر گئی چھوڑا قلب نوری پائے جیلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے مولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم سرکار یہ تیرا عرض میری سن لے مجھے در پہ بلانا بدن مدینہ والے میرا عشق بڑھانا مجھے سینے سے لگانا مجھے راز دکھانا مجھے اپنا بنانا مصطفیٰ
جل شانہ وجل ذکرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دودھ پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا نبینا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسرت دید میں، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا گئے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا گئے۔ میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا گئے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا گئے، اور ان سے نسبت گئے جنہیں وہ بڑے آرام سے گئے۔ میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا گئے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا گئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی گئے، 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 دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی گئے۔ درود پڑھے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود پڑھے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب
گے سکو کا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکو کا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکو کا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے درود پڑھے تیری یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دلوں نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے درود پڑھے تیری یہ کیسی روشنی ہوئی ہے يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند جس طرح سے میں پڑھا ہوں اسی طرح پڑھیں۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور امت کی طرف سے درود پاک آپ کے لیے تحفہ ہے۔ امت کی طرف سے درود پاک آپ کے لیے کیا ہے؟ بولیے سب، تحفہ ہے۔ لیکن اس تحفے کے بدلے میں آپ اپنی امت کو کیا دیتے ہو؟ یہ سوال حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا۔ یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کی نظر میں درود پاک کی کتنی اہمیت، ذرا سبحان اللہ بولیے نا پلیز، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور دیتے ہیں، اس لیے پوچھا کہ حضور اس کے بدلے میں آپ کیا دیتے ہیں؟ تحفہ تو ہم پیش کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا دیتے ہیں؟ میرے آقا نے جب یہ سوال سنا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً امت کی طرف سے درود پاک میرے لیے تحفہ ہے، اور اس تحفے کے بدلے میں اپنی امت کو روز محشر جنت دوں گا۔ تو درود پاک کو کتنے اہتمام کے ساتھ ہم کو پڑھنا چاہیے، وہ اہتمام چونکہ یہاں پر نظر نہیں آیا اس لیے فضیلت سنانے کا انتظام مجھے کرنا پڑا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اطمینان و سکون سے دل لگا کر بآواز بلند اپنے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں گے۔ پڑھیے میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ حضرت بھولا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں، جلسہ تقریر میں دو عظیم شخصیات سے ہم استفادہ کرنے والے ہیں، جن میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے داعی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر میمن، مصلی کعبہ، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، جن کے خطاب نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج سے 30 سال پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایک انجینئر
کسی نے سوچا نہیں تھا 30 سال پہلے کہ ایسا بھی دن آ سکتا ہے کہ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونے کے باوجود دین کا داعی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دن اگر کسی نے عالم اسلام کو دکھائے ہیں تو وہ ذات حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی ذات ہے، جن سے آج ہم سب فیضیاب ہونے والے ہیں۔ تو جم کر بیٹھیں، اور جو نہیں آئے ہیں ان کو بلا لیں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے خطاب کے لیے۔ اور ان سے پہلے انشاءاللہ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ، پرنسپل ہاشمیہ ہائی اسکول، جن کی نعتوں کو سن سن کر کئی نوجوانوں نے گانوں سے توبہ کی ہے اور نعت خواں بن چکے ہیں۔ تو ان دو عظیم شخصیات سے آج ہم فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ ان سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مختصر سی میری کہانی ہے۔ کیا کہا ہے؟ ذرا بولیے، مختصر سی میری، ذرا زور سے بولیے نا۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے۔ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ اور پھر ہم یہ عرس کی تقاریب کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ لکھتے ہیں نقش پائے سگان نبی دیکھیے، نقش پائے سگان نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے۔ محبت سے بول دیجئے نا پلیز، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ قادریوں کی طرح بولیے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے ماشاءاللہ۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اب کچھ تربیت کرنے کی میں ایک سعادت حاصل کروں، کچھ سکھانے کی کوشش کروں۔ سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جتنا ہم سیکھیں اتنا کم ہے۔ دین کو ہم جتنا سیکھیں اتنا کیا ہے؟ کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انجینئرنگ کا کورس 6 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ میڈیکل it takes 7 to 8 years, then internship، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایسے کچھ سال لگ جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر تعلیمی کورس چند سالوں میں مکمل ہوتا ہے، لیکن دین کا کورس مکمل ہونے والا کورس نہیں ہے۔ یہ کورس کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ اور اولیاء اللہ کی زندگی میں یہ ایک نمایاں چیز آپ کو نظر آئے گی کہ مادر ذات ولی ہوتے ہیں، پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ غوث پاک دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پیدائشی ولی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے 1 رات پہلے ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں حضور تشریف لا کر بشارتیں عطا فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ غوث پاک علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ علم دین کی اہمیت کو سمجھیے، سمجھیے، اولیاء اللہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صرف نیازوں تک اس کو لیمیٹڈ مت کر دیجیے کہ ہم نے نیاز کھا لیا اور ہم نے اولیاء اللہ سے محبت کا ثبوت دے دیا۔ ثبوت تو اس وقت ہوگا جب علم دین کی راہ کے ہم مسافر بن جائیں گے، اور جو شخص علم دین کی راہ کا مسافر ہے وہ جنت کا مسافر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا کی حدیث کہتی ہے کہ جو علم دین کی راہ میں نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیے آپ، حضور غریب نواز نے بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، سفر کیا۔ کیا ایک واقعہ میں آپ کو حضور غریب نواز کی زندگی کا سناؤں، اس کے بعد کچھ نعتیں ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے کچھ سیکھ لیجئے، سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے، تب اصل فیض ہم نے حاصل کیا ہے۔ ورنہ صرف سال میں 1 دفعہ اگر ہم فیض حاصل کر کے بیٹھ جائیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ حضور غریب نواز،
حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں سرکار غریب نواز راستے سے گزر رہے ہیں اور دو لوگ چہرہ لٹکائے بیٹھے ہیں، ناراضگی کی بالکل ٹینشن میں بیٹھے ہیں، غم زدہ بیٹھے ہیں۔ اب غریب نواز کی شان بچپن سے یہ کہ کسی کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتے، تو جیسے ہی دیکھا ان کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، فوراً ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کیا بات ہے، آپ لوگ بڑی فکر میں نظر آ رہے ہیں، اس جنگل میں پریشان نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ دیکھیے نا، جنگل کا سفر اتنا بڑا سفر کرنا ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو جو کچھ حضور غریب نواز کے پاس کھانے کے لیے تھا وہ سب کچھ غریب نواز نے ان کو عطا کر دیا، ان کو دے دیا، پورا دے دیا۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے پورا کھا گئے، غریب نواز کو پوچھا تک نہیں کہ آپ بھی آئیے، اور پھر منہ لٹکا کے بیٹھ گئے۔ پھر سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ اب کیا وجہ ہے، اب بھی تم غمگین نظر آ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس پیسہ بھی کہاں ہے، کھانا تو کھا لیے لیکن سفر کرنے کے لیے مال چاہیے نا، پیسہ چاہیے نا، پیسہ بھی کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں۔ تو سرکار غریب نواز کے پاس جتنا مال تھا سب نکال کر دے دیا، کہا جتنا تھا میں نے سب تم کو دے دیا، اب اس کے باوجود تم کو کم پڑتا ہے تو میں معافی چاہوں گا۔ یہ کہہ کر دے کر اپنے راستے چلے۔ ان دونوں کو تعجب ہوا، یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، کھانا پورا دے دیا، مال پورا دے دیا، یہ خود سفر کیسے کرے گا؟ دوڑتے ہوئے گئے، دامن کو پکڑا، کہا بیٹا آپ سفر کیسے کریں گے؟ کھانا آپ نے دے دیا، پیسہ آپ نے دے دیا، تو آپ سفر کیسے کریں گے؟ کہا جو مولا میرے ذریعے تم کو کھلا سکتا ہے، میرے ذریعے تم کو مال دلا سکتا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ توکل کی تعلیم اولیاء اللہ کی زندگی سے ملتی ہے، اللہ پر کامل یقین کی تعلیم اللہ والوں کی زندگی سے ملتی ہے۔ اب اس وقت ان لوگوں نے کہا بیٹا ہم معافی چاہیں گے، ہم کو ہماری آج آنکھ کھل گئی، ہم کوئی غریب نہیں ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے، ہم ڈاکو ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو لوٹا کرتے ہیں، لیکن آج تمہارے اپنے رب پر یقین نے ہم کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور پھر نیک مسلمان بن کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اللہ والوں کے عرس میں آ کے ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ اگر نہیں کی تو ہم نے کیسا عرس منایا؟ ہم نے کیسا عرس منایا؟ ہم نے عرس صرف نیاز کو سمجھا ہے، صرف لوبان کو سمجھا ہے؟ سمجھا کیا ہے ہم نے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیا آپ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھتے ہیں اور اپنی محفل کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور مدینے جانے کا سامان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا درود پاک تحفہ ہے، اس تحفے کے بدلے میں حضور جنت عطا فرمائیں گے تو تحفہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، مان ہوا آقا کا فرمان ہوا، پھر فضل رحمان ہوا، موٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ لا الہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ جب کوئی مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو عرش معلیٰ کے سامنے ایک نوری ستون ہے جو ہلنے لگتا ہے، نوری ستون ہے جو ہلنے لگتا ہے، نوری ستون ہے جو ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ستون کیوں ہلتا ہے، رک جا۔ ستون عرض کرتا ہے مولا میں کیسے رک جاؤں، اب تک تو تیرے اس بندے کی مغفرت نہیں ہوئی جس نے تیرا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا تو رک جا، تو ستون رک جاتا ہے۔ پتا چلا ستون رکتا ہے کیونکہ بخشش ہماری ہوتی ہے، ہم کو نہیں رکنا چاہیے کیونکہ اس کلمے سے بخشش ہوتی ہے۔ پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا بھر کے عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا بھر کے عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زبان پر جاری تھی بس لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، اپنے ایمان کو کیا کرو، تازہ کر لیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیسے کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو، تو پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ بحر سخاوت صلی اللہ درج صداقت صلی اللہ، بحر سخاوت صلی اللہ درج صداقت صلی اللہ، ختم رسالت صلی اللہ شمس ہدایت صلی اللہ، بحر سخاوت صلی اللہ درج صداقت صلی اللہ، ختم رسالت صلی اللہ شمس ہدایت صلی اللہ، شمس ہدایت صلی اللہ، بولو شمس ہدایت صلی اللہ۔ دین کی نعمت تم سے ملی، قبر میں راحت تم سے ملی، دین کی نعمت تم سے ملی، آقا قبر میں راحت تم سے ملی، حشر میں شفقت تم سے ملی، دولت جنت تم سے ملی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ پڑھو لا الہ بولو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بولو سبحان اللہ
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محبت سے بولیے نا اور زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم 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 ابر کرم کے سوے محمد ابر کرم کے سوے محمد دونوں حرم اب روے محمد دونوں حرم اب روے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بولو ساتھ میں مل کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نظر ہے سوے کعبہ سب کی نظر ہے سوے کعبہ ہاں سب کی نظر ہے سوے کعبہ سب کی نظر ہے سوے کعبہ کعبہ تکے ہے روے محمد کعبہ تکے ہے روے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو کس نے بنایا قبلہ 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 کعبے کا کعبہ روے محمد کعبے کا کعبہ روے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے چمن میں کس کی خوشبو سارے چمن میں کس کی خوشبو ہاں سارے چمن میں کس کی خوشبو سارے چمن میں کس کی خوشبو خوشبو ہے خوشبو محمد خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہ مہکی وہ راہ مہکی یہ راہ مہکی وہ راہ مہکی ہاں یہ راہ مہکی وہ راہ مہکی ہاں یہ راہ مہکی وہ راہ مہکی کھل گئے جب گیسوئے محمد کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ 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 جانے دو عالم روئے محمد جانے دو عالم روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت بلبل باغ مدینہ سنی دعوت اسلامی حضرت بھولا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اختر خستہ چل دے جنا کو 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 باغ جینا ہے کوئے محمد باغ جینا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بولو اور پیار سے بولو بلبل باغ مدینہ تشریف لا چکے ہیں بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیا کریں توبہ کریں اور استغفار کرنا استغفار پڑھنا رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کو پسند ہے آپ سن رہے ہیں ذرا غور کیجئے نہ سنیے نا پلیز ایسے ماحول میں اگر ہم بلبل باغ مدینہ اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بہت مشکل ہوگا ان کا آپ کے سامنے بیان کرنا خطاب کرنا تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو خالی نشستیں خالی ہیں اس پہ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گڑبڑ نہیں کریں اتنا شور شرابہ اللہ اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں اچھا نہیں لگتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں پلیز
پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا پلیز بیٹھ جائیں آپ. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 4 چیزیں ہوں گی. کتنی چیزیں؟ زور سے بولو. 4 چیزیں. جس شخص کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. 4. اس کا گھر جنت میں ہوگا. نعرہ تکبیر.